بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہم سمجھیں گے کہ امام دارمی رحمہ اللہ کون ہے، وہ کون سی شخصیت تھی۔ بہت بڑے محدث، عظیم الشان انسان، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچایا اور بڑے بڑے تلامذہ تیار فرمائے۔ امام دارمی رحمہ اللہ، آپ کا جو پورا اسم ہے، نسب ہے، وہ کیا ہے، اور آپ کا جو لقب ہے دارمی، نسبت ہے جو آپ کی، اس کی وجہ کیا ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام عبداللہ بن عبد الرحمن بن الفضل سمرقندی تمیمی دارمی رحمہ اللہ، آپ کی ولادت 181 ہجری کو ہوتی ہے اور آپ کا وصال 255 ہجری کو ہوا۔ یہ وہ دور ہے جو کتب عشرہ کا، کتب ستہ کا دور ہے۔ یہ وہی سارا دور ہے جس میں امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی گزاری، اپنا وقت گزارا۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ آپ کا تعلق سمرقند کے ساتھ ہے، اور سمرقند موجودہ ازبکستان کا ایک شہر ہے۔ آپ کو دارمی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق بنو دارم بن مالک قبیلہ کے ساتھ تھا۔ تو وہ بنو دارم، جو دارم لفظ ہے، اس کی وجہ سے آپ کا یہ قبیلہ ہے۔ میں آپ کے سامنے جو لفظ بول رہا ہوں وہ ہے دارمی، یعنی دال الف اور را کے نیچے زیر اور میم کے نیچے زیر، دارمی۔ یہ امام سمعانی نے کتاب الانساب میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ بکثرت الرا، را کے کسرہ کے ساتھ ہے دارمی۔ تو بنو دارم قبیلہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے آپ کو دارمی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو آپ کا عہد مبارک تھا وہ کون سا تھا؟ وہ یقیناً کتب عشرہ اور کتب ستہ کا دور تھا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک، شرح معانی الآثار اور مسند احمد بن حنبل، یہ 9 شخصیات، اور 10ویں آپ کی کتاب جو مسند دارمی ہے، سنن دارمی ہے، وہ بھی اس میں شامل۔ تو یہ کتب عشرہ اور کتب ستہ کا وہ دور تھا جس میں امام دارمی رحمہ اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے کہاں کہاں کا سفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سیکھنے کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام دارمی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، آپ نے جتنے علاقوں کا سفر کیا ہے وہ علم کا ایک پہاڑ تھے، وہ علم کا ایک دریا تھے، وہ سارے کے سارے علاقے جہاں پر آپ گئے۔ سب سے پہلے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، خراساں، دمشق، مصر، شام، عراق، ایسے ممالک میں، ایسے علاقوں میں آپ تشریف لے کے گئے، اور وہاں سے جا کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر اس سے ساری دنیا کو سیراب کیا۔ امام دارمی رحمہ اللہ، آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی بڑے نامور ہیں، اور آپ کے جو شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، وہ بھی بڑے نامور ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں سعید بن منصور، سلیمان بن حرب، ابو عبید قاسم بن سلام، مکی بن ابراہیم، اور ہشام بن عبد الملک، یزید بن ہارون رحمہم اللہ، ایسے ایسے محدثین کرام آپ کے اساتذہ ہیں۔ اور جو آپ کے شاگرد ہیں، یعنی امام دارمی رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، بڑے نامور شاگرد ہیں، اور ایسے شاگرد آپ نے تیار فرمائے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح کے علاوہ باقی کتابوں میں اپنے استاد جناب امام دارمی کا ذکر کیا ہے، ان سے روایت لی ہے۔ اس کے علاوہ امام مسلم رحمہ اللہ آپ کے شاگرد، امام ابو داؤد آپ کے شاگرد، امام ترمذی آپ کے شاگرد، اور امام احمد بن حنبل کے بیٹے جناب عبداللہ آپ کے شاگرد، اور میدان حدیث، میدان جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ابو زرع رازی آپ کے شاگرد، امام ابو حاتم رازی آپ کے شاگرد، محمد بن یحییٰ زحلی آپ کے شاگرد، اور عبد بن حمید جیسی شخصیات آپ کی تلامذہ ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ اتنی عظیم الشان شخصیت ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف امام دارمی رحمہ اللہ سے 73 احادیث روایت کی ہیں، بعد نے 71 بھی کہا ہے، 71 اور بعد نے 73۔ یہ احادیث امام مسلم رحمہ اللہ نے امام دارمی سے روایت کی ہیں، اور امام ترمذی نے آپ سے 46 احادیث روایت کی ہیں۔
امام ابو داؤد نے آپ سے 2 احادیث روایت کی ہیں امام دارمی سے، یعنی امام دارمی رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی جیسے ائمہ کے استاد ہیں۔ اتنے بڑے امام، اتنی بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے کتاب سنن دارمی لکھی ہے، اور یہ وہی دور تھا، انہی ائمہ کا دور تھا جس میں اللہ رب العزت نے آپ کو حدیث سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی حضرت امام دارمی رحمہ اللہ۔ جس طرح آپ ایک بہت بڑے محدث تھے، اسی طرح آپ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ آپ قاضی مقرر ہوئے سمرقند کے، آپ جب قاضی مقرر ہوئے تو اس وقت آپ نے ایک فیصلہ سنایا، پھر اس کے بعد آپ نے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ان کاموں کی بجائے حدیث میں بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات سر انجام دوں، تو پھر آپ نے اس کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اسی طرح آپ نے کام کیا۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ، آپ نے اس طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس طرح حافظ الحدیث تھے، اسی طرح آپ حافظ قرآن کریم تھے۔ پہلے آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، پھر حدیث کا علم آپ نے حاصل کیا۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ کا یہ مقام تھا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں کہ جو وہ دور تھا کتب عشرہ کا، جو ان ائمہ کا دور تھا، وہی دور آپ کو نصیب ہوا۔ 181 سے 255 یہ آپ کا دور ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کے 1 سال بعد، امام دارمی کے 1 سال بعد ان کا وصال ہوا، 1 سال پہلے امام دارمی رحمہ اللہ کا وصال ہوا۔ تو یہ سارا وہی دور ہے۔ تمام کے تمام جو کتب ستہ کے جو ائمہ وہ صرف ایک امام مالک رحمہ اللہ، وہ ان کی چونکہ جو وفات ہے وہ 179 ہے امام مالک رحمہ اللہ، اس لیے وہ ان سے 2 سال پہلے ان نے وصال فرمایا۔ جب امام مالک رحمہ اللہ 179 کو ان کا وصال ہوتا ہے تو 181 ہجری کو امام دارمی رحمہ اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ باقی تمام کے تمام ائمہ، جس طرح امام احمد بن حنبل 241 ہجری 241 ہجری امام احمد بن حنبل کا وصال ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کا 321 ہے، اور باقی سارے جو کتب ستہ کے ائمہ وہ سارے اسی میں شامل ہیں۔ اس لیے یہ وہی دور ہے امام دارمی رحمہ اللہ کا جو کتب عشرہ، کتب ستہ کا دور ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام دارمی رحمہ اللہ کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں۔ محدثین کرام میں آپ کے شاگرد امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ علماء خراساں میں سے سب سے زیادہ ثابت، سب سے زیادہ ثبت، سب سے زیادہ ثقہ اور مضبوط شخصیت عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ علماء خراساں میں سے سب سے مضبوط اور ثقہ شخصیت یہ ہے، یہ امام ابو حاتم رازی نے کہا، اور آپ کے بیٹے ابن ابی حاتم رازی نے ان کے بارے میں کہا امام اہل زمانی ہی، وہ اپنے زمانہ کے امام تھے امام دارمی رحمہ۔ محمد بن ابراہیم شرازی نے ان کے بارے میں فرمایا کانا ازہر علم الحدیث والآثار بسمرقند۔ انہوں نے فرمایا کہ امام دارمی رحمہ اللہ سمرقند کے علم حدیث اور آثار کے معاون تھے، یعنی اس کو ظاہر فرمانے والے تھے، اس کی مدد کرنے والے تھے، لوگوں تک پہنچانے والے تھے۔ اور پھر فرمایا ذبّا عنہ الکذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان نے کذب کو دور کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شبہ تھا کہ لوگ حدیثوں کو گھڑیں گے، امام دارمی رحمہ اللہ نے اس کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ثقاحت پر، آپ کی امانت پر، آپ کے اتقان پر، صدق پر کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ کے لیے سفر کرنے والے ہیں۔ ابو علی جیانی نے فرمایا امام ائمۃ الحدیث، امام دارمی حدیث کے اماموں میں سے امام تھے۔ اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خود ان کے بارے میں کیا فرمایا، کان ثقۃ وزیادۃ واسنا علی خیرہ، فرمایا وہ ثقہ تھے اور آپ کی سب نے تعریف کی ہے، کسی نے بھی آپ پر جرح نہیں کی ہے۔ امام بندار رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حفاظ الدنیا ابو زرع والبخاری والدارمی ومسلم، دنیا کے حفاظ میں سے جن کا نام آتا ہے وہ امام ابو زرع ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں اور امام دارمی ہیں۔ یعنی انہوں نے امام دارمی رحمہ اللہ کے دنیا کے حفاظ میں شامل کیا ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ثقۃ فاضل متقن، فرماتے ہیں ثقہ ہیں اور پڑھی لکھی شخصیت ہیں، اور ان کے اوپر کسی کو سب کو یقین ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے ان پر، یعنی قابل اعتبار شخصیت ہیں۔
یہ محدثین کرام کی آپ کے بارے میں رائے تھی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس قدر امانت، دیانت، صدق اور ثقافت سے معمور فرمایا ہوا تھا۔ اور امام دارمی رحمہ اللہ، آپ کے حوالے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح یہ عظیم الشان لوگوں سے پڑھا اور عظیم الشان لوگوں کو پڑھایا، حدیث کے امام لوگوں کو آپ نے پڑھایا، اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہوا تھا۔ اب امام دارمی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ آپ نے کون کون سی کتاب لکھی، آپ نے السنن کتاب لکھی، اس کا نام جو متقدمین ہیں انہوں نے مسند دارمی بتایا ہے اور متاخرین نے سنن دارمی بتایا، تو وہ اگر دیکھا جائے امام بخاری کی طرز پر جو انہوں نے ذکر کیا ہے تو مسند بھی ہو سکتا ہے، جس طرح انہوں نے اپنا نام مسند، حالانکہ مسند حدیث تو وہ ہوتی ہے جس کو صحابہ کرام کی مسانید کے ذریعے سے ذکر کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کی ترتیب سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ مسانید، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام مسند رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس ترتیب، اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ مسند دارمی ہو سکتی ہے۔ اور اگر سنن اربع کی ترتیب یا باقی جو سنن ہیں ان کی ترتیب سے دیکھا جائے، یا شرح معانی الاثار کی ترتیب، وہ اگر اس کو سامنے رکھا جائے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے مطابق بھی ہمیں یہی علم ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کو سنن بھی کہہ سکتے ہیں اور مسند بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک کی بڑی اہم تفسیر لکھی، وہ تفسیر تو آج اس طریقے سے نہیں ملتی، اس کے مخطوطات موجود ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے آپ کی سنن، یہ ملتی ہے۔ اس کا تعارف باقاعدہ طور پر سنن دارمی کا ہم الگ اپنے بیان میں انشاءاللہ رب العزت ہمارا آئے گا، اس کے بعد اسی بیان کے فوری بعد انشاءاللہ وہ بیان بھی آ جائے گا۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ کی بہت زیادہ خدمات ہیں، تدریسی خدمات ہیں، تصنیفی خدمات ہیں، اور آپ نے جو کردار حدیث میں ادا کیے وہ واقعی بہت اہم کردار ہے۔ اور امام دارمی رحمہ اللہ سمرقند میں پیدا ہوئے، سمرقند میں ہی آپ کا وصال ہوا 255 کو۔ امام دارمی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، تمام علماء ذی احتشام اور تمام نوجوانان اسلام، چاہے وہ کالجز کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، مدارس کے ہوں یا باقی ہوں، ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ وہ نام سنتے ہیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کا اسم گرامی، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ہیں جن کی موطا ہے، دیگر ائمہ کرام، تو ایسے ائمہ کرام کے نام بھی آپ کو یاد کرنے چاہیے، اور ان کی کتاب بھی حدیث پر آپ کو اس کا مطالعہ ضرور رکھنا چاہیے۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ کا تعارف تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ کی جو کتاب ہے انشاءاللہ دوسرے بیان میں اس کا تعارف آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے نام یاد رکھنے، جو ہمارے ہیروز ہیں، جو اسلامی تاریخ کے ہیروز ہیں، جو میدان حدیث کے ہیروز ہیں، ان کے ناموں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کے لیے بہت زیادہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے تا قیامت بہت زیادہ درجات بلند فرمائے، اور جس انسان نے پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث کے احیاء کے لیے، احیاء حدیث کے لیے کام کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔